وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدسہ کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحج کی آیات ہیں، جیسا کہ اللہ نے پہلے حکم دیا تھا آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی عظمت ہو دل میں. اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ یہ جتنے احکام حج ہیں، مناسک حج ہیں، یہ سب اللہ کی نشانی ہے. اسی ضمن میں حکم اور ذکر آیا تھا قربانیوں کا کہ جب آپ کسی جانور کو اللہ کے نام پہ مخصوص کر دیں کہ یہ قربانی کا جانور ہے، ہدی ہے، دم شکر ہے، اس کے بعد پھر اس سے آپ نفع نہیں اٹھا سکتے. اور جہاں تک ہدی کا تعلق ہے، یعنی حج کی بکری چاہے وہ تمتع کی ہو یا قران کی ہو، تو اس کا بھی فیصلہ فرما دیا کہ ثم محلھا الی البیت العتیق، کہ اس کا مقام جو ہے وہ اللہ کا حرم ہے، وہ حرم میں ذبح ہوگی، حرم کے باہر ذبح نہیں. ضمن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کہیں لوگوں کے دماغ میں یہ غلط بات نہ بیٹھ جائے کہ شاید یہ قربانی جو ہے اس کا تعلق چونکہ حرم میں حرم سے ہے تو لہذا یہ حرم کی عظمت کی وجہ سے ذبح ہو رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اصل حکم تو یہ ہے کہ میرے حکم کی تعمیل ہے. اسباب کی حد تک ہم نے اس کے لیے ایام بھی مقرر کر دیے، جگہ بھی مقرر کر دی، ورنہ تو منشا حکم خداوندی. یہی مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا فرق ہے. غیر مسلم جو ہیں وہ زمان و مکان کی قیود میں گرفتار ہو جاتے ہیں. جیسے کہ دنیا میں عیسائیت ہے، نصرانیت ہے، وہ اس بات میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی لیے ان کا سنہ بھی میلادی ہے کہ میلاد عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوگا، اور
اسی لیے ان کی تقریبات جو ہیں وہ بھی میلادی ہوتی ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے مثلاً ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ سولی پہ چڑھ گئے، تو ان کے لیے وہ نشان جو ہے صلیب کا وہ عظمت بن گیا کہ ہر عیسائی گلے میں صلیب ڈالے، صلیب کا نشان ڈالے، کوئی عمارت بنائے، گرجا بنائے، مدرسہ بنائے، صلیب کا نشان لگائے۔ بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ اصل میں بات سمجھنے کی ہے، بلا وجہ سر پھٹول اور اختلاف کی نہیں ہے۔ یعنی وہ زمان و مکان کے حدود سے نہیں نکلتے ہیں، اور مسلمان کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حکم خدا بندی ہے اور اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے نزدیک اگر کسی زمان کو شرف ملا ہے اس لیے کہ اللہ نے شرف دیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ افضل ہے، کیوں؟ اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لیلۃ القدر ہے اور ایک رات کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ جو ہے اللہ نے فرما دیا ہے کہ والفجر ولیال العشر، کہ ان 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے لیے عرفات کا میدان ہے، وقوف ہے، کیوں؟ اللہ نے فرما دیا ہے کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ۔ مزدلفہ کی اہمیت ہے، کیوں ہے کہ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ اسی لیے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے، یعنی انبیاء بنو اسرائیل جو تھے وہ مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھتے تھے۔ ہمارے آقا رحمت دو عالم، رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے بھی ابتدائے اسلام میں نمازیں جو ہے مسجد اقصی کی طرف پڑھی، حالانکہ حضور کی تمنا تھی، حضور کی خواہش تھی کہ میں اس کعبے کو اپنا قبلہ بناؤں، کیونکہ یہی بنا ابراہیم ہے، یہی اول بیت ہے، اور اسی ملت ابراہیم پہ ہم ہیں۔ لیکن کعبہ شریف میں رہتے ہوئے بھی حضور نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھتے تھے کہ اللہ کا حکم یہ ہے۔ اتنا صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب رحمت دو جہاں جب نماز پڑھتے تو آپ کوشش فرماتے تھے کہ بین الرکنین، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوں، کیونکہ جب آپ درمیان میں کھڑے ہوتے تھے تو یہ کعبہ شریف بھی درمیان میں آ گیا اور مسجد اقصی بھی ہو گئی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں جب آپ مسجد اقصی کی طرف رخ کریں گے تو کعبہ کو پشت ہوگی۔ تو 17 مہینے تک حضور نے نماز مسجد اقصی پڑھی۔ اس کے بعد اللہ نے درخواست قبول کی، حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنے رخ کو اب کعبے کی طرف پھیر دیں۔ اب حضور نے کعبے کی طرف نماز پڑھی تو ہمیں سمجھ کیا آیا کہ مسجد اقصی کی بڑی شان ہے، کعبۃ اللہ کی بڑی شان ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے قبلہ نہیں بنا سکتے۔
کہ جو چیز عظمت والی ہو ہم اسی پر جھکنا شروع کر دیں، جو کوئی مقام شان والا ہو ہم وہاں سجدے شروع کر دیں۔ اس لیے اللہ نے بڑی وضاحت سے فرما دیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ ادھر رخ کرو یا ادھر رخ کرو، اصل بات تو یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ تو بس یہی فرق ہے غیروں میں اور مسلمانوں میں کہ وہ اس مقام کی عظمت میں کھو جاتے ہیں، اس زمان کی عظمت میں کھو جاتے ہیں، لیکن مسلمان کی نظر جو ہے وہ حکم خداوندی پہ ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہو، فرمان رسول ہو تو ہمارے لیے نجات ہے۔ اگر اللہ کا حکم نہیں، فرمان رسول نہیں، بظاہر وہ عمل ہمیں کتنا اچھا کیوں نہ لگے لیکن نجات نہیں ہو۔ اسی لیے ایک چھوٹی سی بات سے اگر آپ سمجھ لیں، اللہ کرے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے خلافت میں عید نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لائے تو دیکھا ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا نفلیں پڑھ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی سختی سے اس کو ڈانٹ دیا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا نفلیں پڑھ رہے ہو؟ عید کی نماز سے پہلے تو کوئی نفل کوئی سنت نہیں۔ سختی سے آپ نے ڈانٹ دیا، اس نے سلام پھیرا اور اس نے بھی آگے کہا کہ حضرت علی آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ مجھے نماز پڑھنے پر بھی عذاب دیں گے، نماز پڑھ رہا ہوں نا، کہ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ اپنی نماز پڑھنے والے پر بھی عذاب فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ عذاب دیں گے، تم مخالفت کر رہے ہو محمد مصطفیٰ کہ جب حضور نے نہیں پڑھی ہے تم کون ہو پڑھنے والا؟ تو اصل بات کو سمجھیں، آج ہمارے ذہنوں میں الجھا دیا گیا ہے اور میڈیا چونکہ پورا دشمنوں کے ہاتھ میں ہے اور مسلمان ہم سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں ہیں، ہم اپنے معاملات میں ہیں یا چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ امت کو لڑا رہے ہیں اور دشمن جو ہے وہ ہماری بنیادوں پہ کلہاڑا چلا رہا ہے۔ جیسے کہ آج کل ایک نیا فتنہ ہے اور اتنا گہرا فتنہ ہے کہ اید الحلیم حیرانن، حضور نے فرمایا میری امت میں ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ بڑے بڑے علم والے لوگ جو ہیں وہ بھی حیران ہو جائیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اتحاد بین المذاہب، کہ جناب اس وقت عالم کو امن کی ضرورت ہے اور تمام مذاہب بابا جو ہیں وہ سب اللہ کو ماننے والے ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ بھائی ہمیں آپس میں شیر و شکر ہو جانا چاہیے، اور خاص طور پہ اہل کتاب سے۔ یہودی اہل کتاب ہیں، نصرانی اہل کتاب ہیں، اور وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہ بھی قیامت کو مانتے ہیں، وہ بھی پیغمبروں کو مانتے ہیں، وہ بھی تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، اور قرآن بھی ان کو یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب سے مخاطب کرتا ہے۔ تو پھر ہمارے آپس میں جھگڑے جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے ہیں، ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ دیکھو کتنا بہترین بات ہے اور کتنا اچھا نعرہ ہے۔ بھئی کسی کو کہو گے بابا اکٹھے رہو، امن سے رہو، جھگڑا نہ کرو، تو کوئی کہے گا کہ یہ بری بات کہہ رہا ہے؟ ہر آدمی کہے گا یار اچھا آدمی ہے، کہتے ہیں مل کے رہو، کیوں لڑتے ہو جب خدا کو مانتے ہو؟ کتنی پیاری بات ہے۔
اب اس کو انہوں نے گویا کہ ایک قسم کا اپنا ماٹو بنا لیا ہے، اور پورے انٹرنیٹ پہ اور جناب ڈشز کے ذریعے، چینل کے ذریعے، کیبل کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو متاثر کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی عالمی کانفرنس میں منعقد ہو رہی ہیں کہ بھائی تمام مذاہب مل جاؤ، کیوں لڑتے ہو؟ اور امت کو اور پورے عالم کو اور پوری دنیا کو امن کی ضرورت ہے۔ امن ہوگا ترقی ہوگی، امن ہوگا استحکام ملے گا، امن ہوگا تمہارے گھروں میں سکون ہوگا، اور اگر امن ہی نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لڑتے لڑتے مر جاؤ گے۔ کتنا اچھا نعرہ ہے، کتنی خوشنما بات ہے، لیکن اندر جو زہر چھپا ہوا ہے اس کو کون دیکھے گا؟ یہ تو ایسے ہے نا کہ کسی کو سلو پوائزن دینا شروع کر دیں، لیکن ہو وہ شوگر کوٹڈ، کہ اوپر آپ اس کے میٹھی چیز چڑھا دیں تاکہ بچہ بھی نکل جائے۔ اگر ہم اس بات پہ آ جائیں تو اس کا معنی کیا ہوا؟ نعوذ باللہ کہ حضور پاک نے تو پھر مکے والوں سے لڑائی کر کے اور یہودیوں سے لڑائی کر کے غلطی کی، ہم زیادہ سمجھدار ہیں۔ اللہ کو تو مکے والے بھی مانتے تھے، پھر حضور نے کیوں جنگ کی؟ اللہ کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا، اللہ کا کعبہ بنایا، طواف کرتے تھے، عقیقہ کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، مینا جاتے تھے، حج کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے نبی کے ہر عمل کو، ہر جہاد کو، ہر غزوے کو، ہر سریے کو غلط قرار دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو نذیر اور بنی قینقاع اور بنی قریظہ کے یہودیوں سے کیوں لڑائی ہوئی؟ وہ تو اہل کتاب تھے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ تو مانا کیا ہوا کہ بظاہر ہم دعوت اتحاد دے رہے ہیں اور اندر سے ہم حیات محمد مصطفیٰ کی نفی کر رہے ہیں کہ جی وہ وقتی حالات تھے، وہ ایسی بات تھی، اور اب آج کل حالات کا تقاضا نہیں، ہم بھی کہتے ہیں تقاضا نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے اتحاد کرنا ہے تو بڑی آسان بات ہے، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسول مانتے ہیں، کلیم اللہ مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم روح اللہ مانتے ہیں، کلمۃ اللہ مانتے ہیں، آؤ تم بھی ہمارے نبی کو محمد رسول اللہ تسلیم کر لو، جھگڑا ختم۔ جھگڑا تو نہ ماننے والا کرتا ہے، ہم تو ماننے والے لوگ ہیں۔ نفی تو تم کرتے ہو ہمارے نبی کی، کبھی اسے رنگیلا رسول ثابت کرتے ہو، کبھی ان کی شادیوں پہ اعتراض کرتے ہو، کبھی کثرت ازدواج پہ اعتراض کرتے ہو، کبھی جناب غلام اور کنیز پہ اعتراض کرتے ہو، کبھی تم 4 شادیوں پہ اعتراض کرتے ہو، کبھی عورت کی مساوات مرد سے اس پہ اعتراض کرتے ہو۔ تم ہمارے دین پر حملے کر رہے ہو، ہم تو نہیں کر رہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ آج حضور کی نبوت کے اعلان کے بعد آپ نے فرمایا کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی ہو، اگر اس کو میری نبوت کا مقام پیغام پہنچا ہے ثم لا یؤمن بی، وہ مجھ پہ ایمان نہیں لے آیا ہے، وہ جہنمی ہے، اور کافروں سے زیادہ سزا ملے گی کہ وہ کتاب جانتا تھا پھر بھی نہیں لایا ایمان۔ تو ایک بات کو سمجھیں، اللہ کے دین کو کیسے الجھایا جا رہا، کس طرح پیار سے ایسے انداز میں بات کی جاتی ہے، حالانکہ بالکل اہلاً و سہلاً سب سے پہلے تو اسلام دعوت دیتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً، آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔
سب سے پہلے تو قرآن دعوت دیتا ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اللہ کا قرآن دعوت دیتا ہے لیکن تم تو ہمارے نبی کو نہ ماننا نہیں, تم تو گستاخی کرتے ہو, تم تو ہماری کتاب کو نہ ماننا نہیں, قرآن کی بے ادبی کرتے ہو اور قرآن کو پاؤں کے اندر رولتے ہو اور نعوذ باللہ قرآن پاک کی ایسی اہانت کرتے ہو جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو جھگڑا تم کر رہے ہو کہ ہم کر رہے ہیں؟ کیسے دعوت دیتے ہو اتحاد کی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ دراصل مسلمان کے لیے یہ گھر کی عظمت کیوں ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ ادھر رخ کرو. یہی بات اللہ قرآن پاک میں سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں قربانی کا حکم دیا ہے, ہم نے تمہیں حرم میں جا کے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. بابا یہ صرف جگہ کی عظمت نہیں, اصل تو میری یاد ہے, اصل تو میرے حکم کی تعویذ ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ بڑا عجیب سا ایک انداز ہوتا ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام تو ایسا شان والا نبی ہے جس نے ایک شادی بھی نہیں کی, اور مسلمانوں کا نبی تو 11 شادیاں کرنے والا ہے, عورت اور عورت اور عورت اور سارے مسئلے ہیں, تو اب بتائیں تو کیا خیال ہے کہ اس گستاخ رسول کے ساتھ ہماری شروع ہو سکتی ہے؟ اب مثال کے طور پر ہمارے دور میں مثلا میلاد کا جھگڑا ہے, حالانکہ کوئی جھگڑا نہیں. اگر ٹھنڈے دل سے سوچو, جو بیچارے میلاد کرتے ہیں ان کا مقصد بھی حضور کی شان میں ترانہ اور ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے, اور کون مسلمان ہے جس کے دل میں حضور کی عقیدت نہیں ہوگی؟ اگر نہ ہو تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ لیکن میرا عزیز بات صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ میلاد پہ جھگڑا نہیں ہے. حضور کی ولادت ایک عظیم احسان و منت ہے پورے عالم پر, حضور سارے عالم کے لیے رحمت ہیں. لیکن ہم نے اصل میں نتیجہ کیا کہ ایک جماعت تو اتنا ضد پہ آ گئی کہ اگر اس دن حضور کی سیرت کا بھی ذکر کر دیا جائے, حضور کی شان بھی بیان کر دی جائے, تو وہ بھی کہیں گے کہ نہیں بابا یہ بھی جائز نہیں ہے. اور ایک جماعت اتنا آگے بڑھ گئی کہ نعت خوانی ہو رہی ہے اور حضور کی سیرت بیان ہو رہی ہے, اور بیان ہوتے ہوتے ایک مقام آئے گا, سب کھڑے ہو جائیں گے, سلام پڑھو, کیوں جی حضور آ گئے. پہلے تو یہ فیصلہ کرو, یعنی نہیں تھے آ گئے یا ہمیشہ سے تھے. اگر نہیں تھے اور آ گئے تو پھر حاضر ناظر والا عقیدہ تو چھوڑو, اس عقیدے سے تو توبہ کرو نا کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. کیوں جو ہر جگہ موجود ہے تو پھر آ کیسے گیا؟ تو مانا یہ ہوا کہ جو نہیں تھا اور آ گیا, تو حاضر ناظر والی بات تو ختم کرو نا. اچھا اب آ گیا تو کیا حضور کی روح مبارک آ گئی یا جسد کے ساتھ تشریف لے آئے؟ اگر حضور روح الجسد اپنے مزار مبارک سے تشریف لے آئے تو حضور کو تو تم نے بلا لیا, مدینے والے سلام کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ تو ٹھنڈے دل سے سوچو, یہ نہیں کہ حضور کی سیرت بیان نہ کرو, سارا سال بیان کرو. جو حضور کی سیرت کا دشمن ہو تو مسلمان ہی نہیں.
لیکن اس میں اپنے جو تم نے اضافے کر دیے ہیں، اس کو جو تم نے اپنا ایک رنگ دے دیا ہے کہ اتنا لائٹنگ ہو اور جھنڈیاں ہوں اور جلوس ہو اور سبیلے ہوں اور اس دن مٹھائیاں ہوں اور خیراتیں ہوں اور آگے پیچھے نہ نماز ہو نہ روزہ ہو اور جھوم جھوم کے نعت پڑھنے والا بھی تازہ کلین شیو کر کے بیٹھا ہو، تقریر کرنے والے نے گوٹا کناری لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، خدا کے لیے فیصلہ کریں، کسی جھگڑے میں نہ آئے، نہ کوئی مولوی مکی ہے نہ کوئی مولوی مدنی ہے، اللہ نے تمہیں عقل بھی دیا ہے، تمہیں سمجھ بھی دی ہے، فہم بھی دی ہے، فیصلہ کرو کہ آنے سے کیا مراد ہے، حضور پاک اپنے وجود مبارک سے تشریف لاتے ہیں یا حضور کی روح مبارک آتی ہے؟ اگر وجود مبارک سے تشریف لاتے ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اچھا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی چونکہ تم وہابی ہو نہ ماننے والے ہو اس لیے نظر نہیں آتے، عاشقوں کو نظر آتے ہیں، تو جب حضور موجود تھے ابو جہل کو بھی نظر آتے تھے، کافروں کو بھی نظر آتے تھے، دشمنوں کو بھی نظر آتے تھے، دوستوں کو بھی نظر آتے تھے، دشمن دشمنی کی نظر سے دیکھتا تھا، صدیق صدق کی عینک سے دیکھتا تھا۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں حضور پاک تو خیر نہیں آتے، لیکن آپ کی روح مبارک آتی ہے جب ہم درود پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور ایک خاص وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اب روح مبارک آ جاتی ہے، تو پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ روح دیکھ بھی سکتے ہو؟ روح کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے تم تو نہیں جانتے روح کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں یسألونک عن الروح ہے کہ روح کیا چیز ہے، ان کو کہہ دو قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، میں نہیں جانتا۔ تو جب روح کو کوئی جانتا نہیں تو دیکھ کیسے لیا؟ اور اگر ہم نے اسی لیے صحابہ نے، مسلمانوں کی تاریخ ہجری ہے میلادی نہیں، کہ صحابہ نے بھی سوچا تھا کہ ہم تاریخ شروع کریں جس دن حضور پیدا ہوئے، تو صحابہ نے کہا بالکل غلط بات ہے، یہ تو پھر عیسائیوں والی بات ہو گئی، وہ بھی حضرت عیسیٰ کا میلاد شروع کریں ہم حضور کا میلاد شروع کریں، بالکل نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو ہم تاریخ شروع کرتے ہیں جس دن قرآن اترا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے قرآن کو ایک دن تو اترا نہیں، قرآن تو 23 سال اترا ہے، اور پھر قرآن ایک جگہ پہ نہیں اترا، قرآن جیسے غار حرا میں اترا ہے اسی طرح میدان بدر میں بھی تو اترا ہے، تو وہاں سے بھی تاریخ شروع نہیں ہو سکتی۔ آخر صحابہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی حضور کی ہجرت سے شروع کرو، ہجرت کے بعد اللہ نے دین کو طاقت دی ہے، عظمت دی ہے، استحکام دیا ہے، تو مسلمانوں نے اپنی تاریخ بھی ہجری رکھ لی تاکہ ہمارا تشابہ نہ ہو جائے۔ آج ہم کہتے ہیں جی اہل کتاب ہیں اور بھی تم بھی اہل کتاب، آؤ جناب گلے مل جائیں، ہم جمعہ گرجے میں پڑھیں گے اور تم اپنی عبادت ہماری مسجد میں کرو، ماشاءاللہ۔ دیکھو کیسا اچھا طریقہ ہے۔ اور پھر مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے ماشاءاللہ کبھی جعفر و صادق ڈھونڈ لیے ہیں، کبھی وہ عورتیں ڈھونڈ لی ہیں جو ماشاءاللہ بال کٹوا کے سر ننگا کر کے امامت جمعہ پڑھا رہی ہیں اور مرد پیچھے کھڑے ہیں۔ نہ کیا خیال ہے ان کو ہمارا جمعہ آج کل بڑا فکر ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کی نماز خراب نہ ہو، اس لیے گرجا بھی دے دیا بیچاروں نے، یار تمہیں جگہ نہیں ملتی یہاں جمعہ پڑھ لو، بس دیکھو کتنی بڑی قربانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے جڑ کاٹ دی کہ تمہارے نبی کی مخالفت ہو، کہ حضور فرماتے ہیں عورت امام نہیں بن سکتی، ہم عورت کو امام بنائیں تاکہ محمد مدنی کا لا اینڈ آرڈر ختم ہو۔ حضور نے فرمایا عورت پہ جمعہ واجب ہی نہیں ہے، نہیں ہم آگے لے آئے، دیکھو عورت کی توہین ہے جی، عورت گھر میں بیٹھی رہے، کیوں مسجد کیوں نہ جائے، جمعہ کیوں نہ پڑھے؟
لیکن تم اتنے خواب غفلت میں ہو کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو تمہارے ڈی سی اور کمشنر اور گورنر کے گیٹ پہ پی ایم ہے، چوکیدار ہے، اس کے سر پہ تو پگڑی ہے، لیکن صاحب کے سر پہ انگریزی بال کٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو جو ٹرین میں بیرا ہے اس کے سر پہ پگڑی ہے، انہوں نے جو تمہارے ہوٹلوں میں کھانا تقسیم کرنے پکانے والے ہیں ان کے سر پہ تو ٹوپی ہے، تاکہ محمد مدنی کی اس پگڑی کی توہین۔ اور مسلمان خواب غفلت میں سوئے ہوئے، ہاں جی نہیں جی سلو 1400 سال میں نہیں ہوئی، اب سلو ہو جائے گی۔ اسی لیے سر صادق محمد خان عباسی فرمن اروائے بہاولپور رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 350 سال جس خاندان نے حکومت کی ہے اور ہمارے اپنے اسٹیٹ کے وہ نواب تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ انگلینڈ میں وہ جب رہتے تھے، وہ 6 مہینے وہاں گزارتے تھے اور 6 مہینے بہاولپور میں گزارتے تھے، تو اس زمانے وہاں کا جو بادشاہ تھا یا جو بھی چیز تھا، ان کو انہوں نے اپنے گھر دعوت میں بلایا، زہرانہ دیا، ظہر کا کھانا دیا، کیونکہ ان کے بڑے تعلقات تھے ملکہ سے اور ویسرا سے اور سب لارڈوں سے، انہوں نے سب کو دعوت دی۔ لیکن انہوں نے انتظام یہ کیا کہ تمام اپنے ڈرائیور اور شوفر اور بیوے اور کک اور چپراسی اور پی این اور گیٹ پہ کھڑے سب کو جارج پنجم کی وردی کی شکل میں وردیاں پہنوا دی، ان کے بادشاہ کی شکل میں۔ اب جناب وہ آ گئے، کھانا ہو گیا، چلے گئے۔ آخر انگریز بڑا دانا دشمن ہے، بڑا زیرک دشمن ہے، وہ سمجھ تو گیا لیکن اب پارٹی میں بات کر کے اپنی وہ بدمزگی نہیں چاہتا تھا، تو کھانا وانا کھا کے چلا گیا۔ بعد میں اس نے نواب صاحب کے اے ڈی سی سے کہا کہ بھئی یہ وردی اور ہماری وردی کو بیرا اور شوفر اور ڈرائیور اور نوکر اور سب نے پہنا ہوا تھا، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے بڑا اس کو فیل کیا ہے، محسوس کیا ہے۔ تو اس نے بادشاہ سے پیغام پہنچایا، تو انہوں نے کہا کہ جب تم ہمارے نبی کی پگڑی کو بیرے کے سر پہ رکھ دو تو مسلمان فیل نہیں کرتا ہے؟ تمہیں محسوس ہوا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہم بغیرت ہیں۔ دیکھو نا جی، سچی بات مجھے بتائیں، انسان ہے، دونوں ہاتھ ہمارے ہیں، دونوں سے ہم کام لیتے ہیں۔ اتنی فرق ہے کہ ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے کہ اچھا کام ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بھی دائیں ہاتھ استعمال کرو۔ انگریز نے کیوں بائیں ہاتھ استعمال کیا؟ کہ لازماً کانٹا وہ بائیں ہاتھ میں پکڑے گا۔ آپ ہوٹل میں بیٹھے نا، اگر دائیں ہاتھ میں کانٹا پکڑے وہ سمجھ جاتے ہیں اوہ اچھا یہ ملا ہے، مسلم۔ وہ مسلم نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں مسلم۔ حالانکہ کہہ سکتے ہیں مسلم، ان کو سین آتا ہے، لیکن آمدن بگاڑ کے کہتے ہیں کہ وہاں بھی اندھیرا نظر آئے نا، مسلم ظلمت سے ہے نا اندھیرے سے ہے۔ ان کو تو اتنا غیرت ہو کہ کتے کا نام ٹیپو رکھیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہو گئی؟ اچھا کتے سے پیار کرتے ہیں بابا، تو اس کے علاوہ اور کتنے جانور ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کتا نجس ہے، کتا گھر میں ہو تو فرشتہ نہیں آتا۔ اس نے کہا ہاں اس سے نبی کو دشمنی تھی، ہم اسی کو پیار کریں گے، یہ تو ہمارا پپو ہے، ہم اس کو شمپو سے نہلائیں گے، ساتھ سلائیں گے، بسکٹ کھلائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ ورنہ اور کتے کے علاوہ اور دنیا میں تھوڑے جانور ہیں، کوئی شیر رکھ لو، چیتا رکھ لو، اور بڑے بڑے جانور ہیں، خوبصورت جانور ہیں،
حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، نہیں بائیں ہاتھ سے کھائیں۔ حضور نے فرمایا دیگ لگا کے کھانا کھانا جو ہے یہ اللہ کی نعمت کی نہ شکری ہے، آدمی دیگ لگا کے نہ کھائے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، ٹیبل اور چیئر کے بغیر کھانا ہی نہیں ہوتا، میز کرسی لگے تو کھانے کا مزہ آئے نا۔ حضور نے فرمایا سب مل کے کھاؤ، انہوں نے کہا نہیں جراثیم پھیلتے ہیں، اپنے اپنے پیالے میں کھاؤ، اپنی اپنی پلیٹ پکڑو اور بوفے پہ جاؤ، پلیٹ پکڑو اور اونٹ کی طرح کھڑے رہو۔ یعنی ہر وہ عمل جو ہے حضور پاک، دیکھو کیسی قوم ہے، کہتے ہیں کہ جی اگر یہ پیالی میں استعمال کر رہا ہوں اس کو دوسرا استعمال نہ کرے۔ اسی لیے اب آپ نے دیکھا ہے نا، انہوں نے ڈسپوزیبل گلاس بنا دیے ہیں، پانی پیا پھینک دیا، پلیٹیں بنا دی ہیں، کھانا کھایا پھینک دیا، یہ جی بڑا صفائی کا خیال ہے۔ لیکن ایک عورت اگر 18 فرینڈ رکھے تو وہاں صفائی کا خیال نہیں ہے، نہیں وہاں صفائی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ 1 ملین عورت انگلینڈ میں، 1 ملین، ایک سال میں 10 لاکھ عورت حاملہ بالزنا۔ یاد رکھیں یہ سب سنہری جال ہے، شیطانی جال ہے، ورنہ نہ کوئی اتحاد مقصد ہے نہ اتفاق مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان، جیسے ایک پادری نے جب واپس جا کے رپورٹ کی کہ ان نے پوچھا کہ تم نے کتنے عیسائی بنائے، اس نے کہا ایک بھی نہیں۔ ہم نے کہا اتنا ہمارا کروڑوں کا بجٹ خرچ کر دیا تم نے سال میں اور ایک بھی عیسائی نہیں بنا۔ کہا میری بات تو سنو، عیسائی تو میں نہیں بنا سکا لیکن مسلمان بھی میں نے ان کو نہیں رہنے دیا کہ ہم ان لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکے کہ نبی کا کلمہ چھوڑ دیں، لیکن ہم نے ان کی شکل تبدیل کر دی، لباس تبدیل کر دیا، عادات تبدیل کر دیے، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ماحول تبدیل کر دیا، اور جہاں جہاں موقع ملا مذہب کے نام پر بھی ہم نے ان کو ایسے ایسے کام کرائے ہیں جو کبھی کسی نے نہیں کیے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ میرے محبوب سے محبت ہے تو نمازی بنو، میرے محبوب سے محبت ہے تو مسجدوں سے تعلق رکھو، میرے محبوب سے محبت ہے تو حضور کی سیرت کو حفظ کر لو، شمائل کو حفظ کر لو، حضور کی عادات کو حفظ کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ایک صحابی ہیں اور بیٹھے ہیں میدان جنگ میں فتح کے بعد، اور وہاں پر رومن قیدی بھی ہیں اور کھانا کھا رہے تھے کہ نوالا ہاتھ سے گر گیا، نوالا گر گیا تو مٹی پہ جا پڑا، تو انہوں نے اٹھایا اور اس کو چھٹکا، تو ایک رومن قیدی نے کہا کہ جناب ہمارے ہاں یہ بڑا عیب شمار ہوتا ہے اور یہ نعوذ باللہ گھٹیا آدمی کا کردار ہے کہ ایک گران نوالا گر گیا ہے اس کو بھی اٹھا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا آتروں کو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، فرمایا میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں ان احمقوں کے لیے؟ میرے نبی کا فرمان ہے گر جائے اٹھا لو، صاف کر لو، کھا لو، اللہ کا رزق ہے کیوں جائے نیچے؟ میں کہا میں حضور اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کے لیے، ان پاگلوں کے لیے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بات کو سمجھیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کو جو بھیجا گیا ہے، جو مقصد حیات ہے، جو مقصد رسالت ہے، جو مقصد نبوت ہے، جو مقصد بعثت ہے، اس کو قائم رکھو تو یہ محبت کی علامت ہے۔ اگر تم سال میں نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، قرآن نہ پڑھو، لاکھ جھنڈیاں لگا لو، یہ شارٹ کٹ اختیار نہ کرو۔ نبی اور لیڈر میں، نبی اور منسٹر میں بڑا فرق ہے۔ منسٹر کو جھنڈیوں سے راضی کیا جا سکتا ہے، محمد مدنی کو سنت پہ عمل کر کے راضی کیا جا سکتا ہے۔ آسمان و زمین کا فرق ہے، اصل بات کو سمجھ۔ اب دیکھیں نا جی، مثلاً آج صفا مروا ہر عمرے کرنے والا دوڑتا ہے کہ نہیں؟
ہاں جی دوڑتا ہے. اچھا بی بی صاحبہ ام اسماعیل کب پیدا ہوئی؟ اس کا میلاد کیوں نہیں مناتے ہو؟ دوڑ تو رہے ہو. قربانی جو کرتے ہو مینا میں کس کی سنت ہے؟ سنت ابیکم ابراہیم. حضرت ابراہیم کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ بس ختم. اگر مسلمان میلاد بنائے تو 1,24,000 پیغمبر کا بنائے. باقی پیغمبروں پر ہمارا ایمان نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نہیں وہ قربانی جو ہے وہ سنت ہے. قربانی کی یاد اس سنت کو زندہ رکھو. وہ دوڑنا مجھے پسند آ گیا ہے کہ بی بی پریشان ہے, بچہ تڑپ رہا ہے, ماں پانی کے لیے دوڑ رہی ہے, پانی نظر نہیں آتا ہے, کبھی صفا پہ چڑھتی ہے, کبھی مروہ پہ جاتی ہے, درمیان میں وادی آتی ہے, زیادہ تیز دوڑتی ہے, بچہ نظر نہیں آ رہا. اللہ نے فرمایا اس دوڑنے کو قیامت تک باقی رکھو. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ اب عرفات کا دن ہے, ہر آدمی باوضو ہے, یوم الوقوف ہے, اور بعض ائمہ کے نزدیک عرفات کا دن جو ہے سارے دنوں میں افضل ہے. سورج ڈوب رہا ہے, حاجی دیکھ رہا ہے, کھڑا ہے, نماز نہیں پڑھتا ہے. کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کہ ما صلی رسول اللہ, کہ میرے محبوب نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے مغربی شام مزدلفہ میں پڑھی ہے, عرفات میں, حالانکہ اللہ کی نماز ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے نبی نے چونکہ نہیں پڑھی ہے تم بھی نہ پڑھو, پڑھو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے. تو خدا کے لیے بات سمجھو, خدا کے لیے دین سمجھو. دین کوئی موم کا ناگ نہیں ہوتا, دین کوئی انسانوں کے بنے ہوئے بائی لاز نہیں ہوتے کہ جب چاہا توڑ دیا, جب چاہا پھوڑ دیا, جب چاہا بنا دیا, جب چاہا ترمیم کر دی, جب چاہا منسوخ کر دیا. یہ اللہ کا دین ہے. اب قیامت تک صرف ایک دین چلے گا, ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے تو اپنی شریعت, اپنی کتاب, اپنا دین لے کے نہیں آئیں گے, بلکہ تابع ہوں گے دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے, امام جو ہیں وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے, تکبیر ہو چکی ہوگی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اتریں گے. حضرت نے فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. معلوم ہوگا کہ ابھی ابھی جنت سے غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں. لیکن جب مصلی کے قریب آئیں گے, امام پیچھے ہٹنے لگے گا کہ جب اللہ کا نبی آ گیا ہے تو اب ہم کیسے مصلی پہ کھڑے ہوں. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے الا رسلک, تم نماز پڑھاؤ, میں مقتدی بن کے آیا ہوں, میں امام بن کے نہیں آیا. تو اب ہم کہیں کہ جناب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مل جل کے کام کر لیں گے. ایک دن ہمارا جمعہ کا دن ہو تو ہماری مسجد میں ایک ہندو آ کے تقریر کر لے, دوسرے دن ایک پادری کو بلا لیں گے, اور تیسرے دن ایک نجومی کو بلا لیں گے, اور ان کے گرجے میں ہم اپنی عورت بھیج دیں گے, بال کٹا کے جمعہ پڑھا لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب آدمی کے ایمان ختم ہو جاتا ہے, غیرت مر جاتی ہے, ضمیر ختم ہو جاتا ہے, پھر یہی ہوتا ہے کہ دنیا دین سے بھی کھیلتی ہے, ایمان سے بھی کھیلتی ہے, اور جان سے بھی کھیلتی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے ہے نا کہ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اب دیکھیں ان آیات مبارک کو سمجھے. فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا.
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ نے فرمایا حضور اپنی امت کو بتا دو کہ ہم نے ہر امت کے لیے منسک، اب منسک کے یاد رکھیں 3 معنی ہیں۔ ایک منسک کا معنی ہے کہ قربانی، کہ جیسے اسلام نے قربانی کا حکم دیا ہے ہم نے ہر امت کو قربانی کا حکم دیا، صرف تمہارے لیے نئی بات نہیں۔ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں عید والے دن یا حج پہ آ کے کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں، پہلی امتوں پہ بھی یہ حکم تھا۔ اچھا اب دیکھو نا جی، اسلام کے جو لوگ ہیں نا خیر خواہ، وہ کیسا ماشاءاللہ کیسا لپیٹ کے زہر کھلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار مسلمانوں کا بڑا اچھا جذبہ ہے، عید والے دن جانور ذبح کرتے ہیں، حج پہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا حج پہ 30 لاکھ آدمی ہے، 30 لاکھ میں سے چلو 20 لاکھ نے قربانی کی ہے، ایک قربانی کی قیمت 300-400 ہے، اوسطاً ہم اگر 300 لگا لیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جناب کتنا پیسہ ضائع ہو گیا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ وہ گوشت کوئی نہیں کھاتا، پھینک دیتے ہیں، گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، بیماریاں پھیلاتا ہے۔ تو یہ بے وقوفی والی بات ہے، اتنا پیسہ تم غریبوں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، یتیموں کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، غریب بچیوں کی شادیاں کرا دو، نادار طلبہ کے وظیفے ادا کر دو، تو دیکھو کتنا بڑا اجر ہوگا۔ لیکن پاگل قوم ہے جا کے خواہ جانور ذبح کر رہی ہے۔ دیکھو کتنی ہمدردی ہے ان کو ہم سے، کہ ہمارے پیسہ نقصان ہو رہا ہے نا، ان کو کتنا درد ہے۔ اچھا سگریٹ میں کتنا نقصان کرتے ہیں اس کا بھی کبھی سوچا ہے؟ صرف سگریٹ پینا بند کر دو، پان کھانا بند کر دو، چائے پینا بند کر دو، دنیا میں کوئی غریب نہیں رہ سکتا۔ تمہیں خیال بھی آیا ہے، نہ سگریٹ پہ آیا نہ پان پہ آیا، آیا تو قربانی پہ آیا، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، ابراہیم کی سنت ہے، محمد مصطفیٰ نے کی ہے، کسی طرح مسلمانوں کے دماغ کو ہلاؤ ادھر سے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نبی یہ صرف آپ کی امت میں نہیں، یہ تو ہر امت میں تھی، تو جب تمہاری امتوں میں بھی تھی ان پہ تو اعتراض نہیں کرتے ہو۔ اچھا یا منسک کا معنی ہوتا ہے مناسک کے حج ادا کرنا، مکے آنا، مینا جانا، تو یہ بھی ہر امت نے حج کیا ہے، ہر نبی نے حج کیا ہے، یہ بھی اکیلا ہم پر نہیں ہے۔ یا منسک کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کرنا، تو یہ بھی ہر امت کے لیے۔ فرمایا تو صرف مقصد جانور ذبح نہیں، مقصد کیا ہے؟ لِيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا نام بلند ہو۔ اصل بات میرے نام کا ذکر ہے، اصل میری یاد ہے، اصل میرے نام کو اونچا کرنا ہے کہ نماز پڑھو تو اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ تو اللہ اکبر، اور ذبح کرو تو اللہ اکبر، حجر اسود پہ آؤ تو اللہ اکبر، جمرات پہ کنکری مارو تو اللہ اکبر۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے یاد کرو بس۔ لِيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ان جانوروں پہ بھی میرا نام لے کے ذبح کرو، وہ جانور جو ہم نے تم کو دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیے بھی ہم نے ہیں، اعتراض بھی ہمارے حکم پہ کر رہے ہو، یہ تو ہم نے تمہیں دیے ہیں، اللہ ما رزقہم، ہم نے تمہیں دیے ہیں نئی جانور۔ اور پھر دیکھو کہ ایک 8 سال کا بچہ ہے، کتنا بڑا اونٹ ہے، ہم نے اس کے تابع کر دیا ہے، کتنا بڑا بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، طاقتور جانور ہے، لیکن ہم نے تمہارے مسخر کر دیے ہیں، کسی پہ سوار ہوتے ہو، کسی کا دودھ پیتے ہو، کسی کے چمڑے کو استعمال کرتے ہو، کسی کی اون استعمال کرتے ہو، کسی کے بال استعمال کرتے ہو، یہ دیا تو ہم نے ہے، ہمارے دیے ہوئے کو ہمیں واپس کرتے ہوئے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ،
اور اس سارے مناسک اور قربانی کی اصل وجہ کیا؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ کی توحید مضبوط ہو جائے۔ اللہ نے حکم دیا جانور ذبح کرو حاضر، اللہ نے حکم دیا بیٹا اسماعیل ذبح کرو حاضر۔ اور جب تمہارا عقیدہ توحید پہ پکا ہو جائے گا تو پھر سارے عمل کرنے مشکل نہیں ہوں گے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اسی کے آگے جھکو اور اللہ کے نبی ان کو خوشخبری دے دو جو جھکنے والے ہیں، تواضع کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مٹانے والے ہیں۔ اور ان کی نشانیاں کیا ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی عظمت سے ڈر جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور جو مصیبتیں آئیں ان پہ صبر کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دکھ بھی اسی نے دیا ہے، سکھ بھی وہی دینے والا ہے۔ والمقیمی الصلاۃ، اور نمازوں کو ارکان کے ساتھ اوقات کی پابندی سے قائم کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق دیا ہے میرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، کبھی زکوٰۃ دیتے ہیں، کبھی صدقات دیتے ہیں، کبھی غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کبھی مسکینوں کی ہمدردی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اصل بات تو میری یاد ہے، اصل بات تو عقیدہ توحید ہے، اصل بات تو میری تعمیل حکم ہے، اور میں اپنے بندوں کو کبھی نماز کا حکم دے کے آزماتا ہوں، کبھی حج کا حکم دے کے آزماتا ہوں، کبھی قربانی کا حکم دے کے آزماتا ہوں، میں کبھی عورت کو پردے کا حکم دے کے آزماتا ہوں، حیا کا حکم دے کے آزماتا ہوں، میں کبھی انسانوں کو غیرت و وفا کا حکم دے کے آزماتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے حکم کی تعمیل ہو اور ہر جگہ میرا ذکر ہو۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ اللہم اجعلنا من الذاکرین الشاکرین، فرج عنا کل کرب برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہتے جی اللہ نے کافروں کو حرم میں داخل ہونے سے منع کیا ہے، آج بھی منع ہے۔ کوئی آتا ہے آپ کو مسلمان لکھ کے تو پھر تم کون ہو چاقو چھری لے کے دل چیرنے والے؟ مجھے یہ دکھاؤ، اس نے لکھا ہو پاسپورٹ میں میں کافر ہوں اور پھر آیا ہوا ہوں۔ اب باطن کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، شریعت ظاہر پہ عمل کرتی ہے۔ عورتیں ہیں عمرے کے لیے آئے، 12-13 سال کا لڑکا ہے، اگر عورت کے ساتھ وہ لڑکا بالغ ہے تو محرم بن سکتا ہے ورنہ نہیں بن سکتا۔ کہتے جی کہ جلالین میں اصحاب کہف کے ناموں کی برکت کا حوالہ ہے، قرآن میں نہیں ہے تو جلالین تو تفسیر ہے، اس میں تو اور بھی بہت ڈھیلی باتیں موجود ہیں۔ والد ناراض ہے، ہر حال میں راضی کرو والدین کو۔ اگر والدین زندہ ہوتے ہوئے جائیداد لڑکوں کو دے دے اور لڑکیوں کو محروم کرے، جہنم میں اپنی جائیداد کی وجہ سے جائے گا۔ وہ کون ہے محروم کرنے والا جب اللہ نے لڑکیوں کا حصہ رکھا ہے؟ میں نے بڑی بہن کے لیے عمرہ کیا، بیمار ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی عمرے کا ثواب دیں گے، ان کو بھی اللہ اجر دیں گے، تمہیں بھی ثواب دیں گے۔ دادا دادی نانا نانی سب کے لیے ایک عمرہ کر رہا ہوں، ماشاءاللہ دیکھو شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے نا، سارے کا جھٹکا ایک میں کرا، ایک کے لیے ایک حضرت۔ نماز وتر جو ہے احناف کے نزدیک 3 رکعت پڑھی جاتی ہے، جیسے مغرب کی نماز
اور باقی ائمہ کے نزدیک یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر وہ 1 رکعت پڑھتے ہیں. 2 تو وہ بھی ملاتے ہیں، صرف وہ سلام کا فاصلہ کرتے ہیں. تسبیح جو آج کل پڑھتے ہیں میرا بھائی، تسبیح اصل حکم ہے ذکر اللہ، اور افضل یہ ہے کہ انگلیوں پہ پڑھو. لیکن کوئی آدمی اس کو ایک آلہ سمجھ کے، جیسے آج کل لاؤڈ سپیکر استعمال ہوتا ہے کہ بھی نماز صحیح ہو جائے، یہ ایک آلہ سمجھتا ہے کہ مجھے یاد ہوگا تو میں کچھ نہ کچھ ذکر کر لوں گا، ورنہ افضل یہی ہے کہ اپنی انگلیوں پہ پڑھا جائے. میرا لڑکا میرا کہنا نہیں مانتا. اللہ ہر مسلمان کی اولادوں کو فرما بردار بنائے، قدرت و عین بنائے، انہیں نافرمانیوں سے بچائے. میری فلائٹ لاہور سے مدینہ تھی، مدینہ نہ اترا، جدہ آ گیا، بغیر احرام جدہ گیا، جدہ سے احرام باندھا. تو اگر آپ جدے سے احرام باندھ لیتے تو کوئی جرم نہیں تھا، لیکن آپ نے جدے سے بھی نہیں باندھا، پھر مسجد عائشہ سے آگے باندھا ہے تو دم پڑ گئی. آپ تو کیا ہے عمرے کا، لیکن 2 چکروں میں کندھا کھلا رکھا ہے، 3 میں رکھنا چاہیے تھا. بہرحال جرمانہ کوئی نہیں. نمازی کے سامنے نہیں گزرنا چاہیے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزرے. بہرحال فجر کی نماز کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی نماز نہ پڑھے جب تک سورج طلوع نہ ہو. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکے کے اندر طواف کرے، جب چاہے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. یہ اعلیٰ اولا کے جھگڑے ہیں. جو پڑھتا ہے نہ لڑو، جو نہیں پڑھتا اس کے گلے میں رسی نہ ڈالو. اگر ایک فیملی کے سربراہ کی غلطی سے 4 آدمیوں پہ دم پڑ گیا، دم لازماً حدود حرم میں دینا ہوگا. اب اگر پیسے نہیں ہیں، جب اللہ پیسے دے دے بھیج کے کروا دینا. ایک آدمی بولتا ہے تمہارے اوپر جادو ہے، اللہ جانے، ہمیں تو بھائی پتہ نہیں لگتا جادو کا نہ غیر جادو کا. اس کو کیسے پتہ لگ گیا کہ جادو ہے؟ وہ پیسے کھانا چاہتا ہے. ایسے لوگوں سے بچو. میں سے بعض میں داڑھی منڈاتے ہیں، اللہ ہدایت دے، دعا کرو ان کے لیے. ایک آدمی نے بیوی کو 1 طلاق دی، مہینے کے بعد دوسری طلاق دی، 2 سال کے بعد رجوع کرنا چاہا، اب نکاح کرنا پڑے گا، دوبارہ نکاح کرے. عدت میں رجوع ہوتا ہے تو 2 سال گزر گئے. خدا کے بندے، حجر اسود کے لیے لوگ دھکا کرتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ اگر رکن یمانی سے کعبۃ اللہ کے دروازے تک لوہے کی گرل لگا دی جائے تو یہ گورنمنٹ کو لکھ کے آپ اپنا مشورہ بھیجیں، نقشہ بنا کے بھیجیں، تاکہ اب لوگ زخمی نہیں ہوتے. گرل کے بعد انشاءاللہ زخمی بھی ہوں گے. اور حاجی رہے تو گرل توڑ دیں گے، فکر نہ کرو. تو حاجی کیا ہوا جو نہ لڑے؟ اللہ نے جو کہا ہے حج میں نہ لڑنا، اللہ کو پتہ تھا لڑیں گے. کہتے جی بعض لوگ ٹانگیں پھیلا کے کعبے کی طرف بیٹھتے ہیں. ان کے ملک میں یہ بے ادبی نہیں ہے. اللہ کے بندے، ہر ملک کے اپنے اپنے رواج ہیں. جن کے ہاں بے ادبی ہے وہ نہ کریں. کہتے جی کہ عورتوں کے لیے قبور کی زیارت جائز نہیں ہے. ہاں بالکل جائز نہیں، حضور نے منع فرمایا ہے. حرمین شریفین میں موبائل فون رکھتے ہیں لوگ، موسیقی لگتی ہے، بالکل حرام ہے. جتنے لوگوں کی نماز میں خلل پڑتا ہے سب کا گناہ اس ٹیلی فون رکھنے والے پہ ہے. بوسہ لینا سنت ہے، اگر دھکم پہلے نہ لو، اشارہ کر لو. حج کیا میں نے، حج میں میری طبیعت خراب تھی، کنکریاں میرے دوست نے ماری. میرا بھائی اگر واقعی آپ بیمار تھے، آپ نے وکیل بنا دیا، کوئی جرمانہ نہیں. اگر بہانہ بنایا ہے تو بکری دینی پڑے گی. اگر آدمی نے عمرہ کیا، سر مڈا دیا، دوسرا عمرہ کیا یا تیسرا سر پہ اسرا پھیرا، اگر اسرے پھیرتے ہوئے زخم آ گیا کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ عمرہ اپنے لیے کریں وہ زیادہ بہتر ہے، دوسرے کے لیے دعا کر دیں.
قربانی کے لیے وہ شرائط ہیں باقاعدہ، انشاءاللہ وقت ہوگا تو پھر وہ میں اذان کر دوں گا۔ مغرب کی اذان کے بعد جو ہے اگر موقع ہے تو 2 رکعت کوئی پڑھ لے، کوئی منع نہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے کہ مغرب کے بعد سنتیں پڑھی جائیں۔ قبروں پر مسجدیں بنانا منع ہے، لیکن حضور کے روضے پر، حضور کا روضہ تو گھر میں تھا، حجرے میں تھا، مسجد تو بعد میں بنی ہے، حضور نے تو نہیں بنائی، نہ صحابہ نے بنائی ہے۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، کسی کی پیشانی نہیں لگی۔ اگر ایک آدمی غیر عورت کو خون دیں، نکاح ہو سکتا ہے، ہاں خون دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس نے خون اسی لیے دیا ہوگا نا تاکہ آگے کو نکاح کا رستہ ہموار ہو جائے۔ ایک آدمی مجھے بار بار تہمت لگاتے ہیں، اللہ ہدایت دے، بس دعا کرو، اس میں ہم کیا، لوگ ہمیں روز گالیاں دیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں، ان کے گناہ بڑھتے ہیں، ہمارے تو بھائی وہ خیر خواہ ہیں۔ جتنا آدمی گیلا کرے، غیبت کرے، تہمت لگائے، اس کے گناہ بڑھ رہے ہیں، ہماری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، تو ہمارا تو وہ بڑا خیر خواہ آدمی ہے وہ۔ اگر دعائے قنوت نہ پڑھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دعائے قنوت واجب ہے وتر میں، نہیں پڑھے گا تو سجدہ کرنا پڑے گا۔ نہیں آتی تو یاد کرو، جب تک یاد نہیں ہوتی کوئی ایک آدھا لفظ یاد کر لو، وہی پڑھتے رہو۔ اگر سجدے کی جگہ صاف ہے، قالین ہے، کپڑا ہے، سب جائز ہے۔ نماز میں کھیل رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی، خشوع کے خلاف ہے۔ مومن کی صفت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اگر آدمی غسل خانے میں ہے اور وہی وضو کرے تو ہو جائے گا، جب غسل ہو جائے گا تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ ان کا خیال ہے نا کہ کپڑا نہیں ہے تو وضو کیسے ہو، تو غسل کیسے ہو گیا؟ تو بڑی چیز ہو گئی تو چھوٹی چیز کیوں نہیں ہوگی؟ آخر کچھ عقل اپنا بھی استعمال کرو نا۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب نے پوچھا نا جی کہ میں کیا کھا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی سبزی کھایا کرو۔ اس نے پھر پوچھا کہ یار مرچ مسالہ نہ ہو، باقی پھیکی پھیکی چیزیں کھایا کرو۔ وہ پھر آ گیا، اچھا جی اور کیا؟ انہوں نے کہا سب کھا سکتے ہو، میرا ساتھ نہ کھاؤ۔ اتنا مسئلہ تو تمہیں بھی آتا ہے نا، تم بھی مولوی کو بخش دیا کرو۔ اٹھا کے کوئی لے گیا ہے تو تم لوگوں کا نہ اٹھاؤ اور خریدو۔ یہ کام شروع کرو گے تو بس اسی پہ لگے رہو گے، ایک دوسرے کے جوتے ہی چوری کرتے رہو گے۔ میں نے عمرے کی نیت کی ہوئی تھی، خارش ہوئی، میں نے ایسے کھوجا اور بال گر گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، دعا کریں اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، اللہ ہر بیمار